کزرع اخرج شطأہ فآزرا۔ صحابہ کی ابتدائی جو کمزور زندگی، شروع اسلام کی جو کمزور زندگی، اس کی مثال دیتے ہوئے رب العالمین نے بیان فرمایا کزرع اخرج شطأہ۔ ارے تم دیکھتے نہیں جب کوئی کسان کھیتی باڑی کرتے ہوئے کسی بھی چیز کا بیج زمین میں دفن کر دیتا ہے، زمین میں گم کر دیتا ہے، کچھ عرصے بعد اس کی بالکل ایک کومپل باریک اور کمزور سی زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر چڑیا چونچ مارے تو اس کی چونچ سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اتنا تناور درخت ہو جاتا ہے جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان ہیں انہیں خوش کرتا ہے۔ وہ اس کا لگایا ہوا بوٹا، لگائی ہوئی فصل، اور کفار کو، دشمنان اسلام کو یہ چیز جلاتی ہے، ان کو ان کے دل کے جلانے کا سامان مہیا کرتی ہے، اور فاستویٰ علیٰ سوقہ، اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنی پنڈلی پر، گویا اپنے تنے پر اتنا مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے وہ درخت کہ جسے چڑیا بھی چونچ مارتی تو ٹوٹ جاتا۔ اب ہوائیں بھی آئیں، آندھیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئیں تو تناور درخت سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے۔ گویا اللہ نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا صحابہ کرام کا یہی معاملہ ہے۔ ابتدا میں یہ کمزور تھے، یہ تھوڑے تھے، رفتہ رفتہ ہم نے ان کو قوت عطا کی، جس طرح وہ تناور درخت بن گیا، آج یہ بھی صحابہ کرام کی جماعت وہی تناور درخت بن کر سامنے آئی۔ آج کتنے بدبخت دنیا میں ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، سنیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ارے دنیا کو یہ تو بتایا جاتا ہے صدیق حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب نے ہجرت والی رات اپنے بستر پر سلایا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں، بڑی فضیلت کی بات، اللہ کے نبی کے بستر پر حضرت علی ساری رات سوئے، بڑے فضیلت کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی تو مانو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک نبی کے بستر پر سوتی رہی۔ ارے اس کی بھی تو فضیلت کا اقرار کرو، اس کی بھی تو فضیلت کو مانو۔ علی جب بستر پہ سوئے تو نبی ساتھ نہیں تھا، عائشہ جب بستر پہ سوتی تھی تو نبی بھی ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ ارے علی المرتضیٰ نبی کے بستر پر سویا تو وہ فضیلت والا ہو گیا، اور صدیق اکبر نے بڑھاپے کی حالت میں بستر والے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، تو اس کی بھی تو کوئی فضیلت کو مانو۔ اور حضرت علی بستر پر ایک رات لیٹے، فضیلت والے بن گئے، میں مانتا ہوں، لیکن غار میں بیٹھ کر صدیق اکبر نے اپنی گود کو بطور بستر کے رسول اللہ کے لیے پیش کیا۔ اس بندے کی بھی تو کوئی فضیلت مانو، کوئی تو فضیلت مانو نا، انکار کی وجہ بھی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صدیق اکبر کے لیے تو خود لفظ صحابی کا استعمال، صحابی کا لفظ استعمال، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن۔ جب اللہ کا رسول اپنے صحابی، اپنے ساتھی سے کہتا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ دیکھیے بڑی عجیب بات،
موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابلے میں آئے نا، ان کے جادوگروں کا مقابلہ اپنے سچے معجزوں سے کیا اور اللہ نے فتح دی. جادوگر سجدے میں گر گئے، آپ پر ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام ان سب کو بھگا کر لے آئے، مصر چھوڑ دی، بھگا کر لے آئے. آگے آئے تو آگے دریا آ گیا، تیرنا کوئی نہیں جانتا، کشتی موجود نہیں ہے. اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے تو سارے کوسنے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دی. شیخ القرآن حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پنجابی میں کہ اے موسیٰ، تو تے سانو مروا چھڈیا ہی. اگے دریا دیا موجاں نے، پیچھے فرعون دیا فوجاں نے، ہن جاویے تے کتھے جاویے. آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، ہم بیچ میں پھنس گئے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، وہ قرآن نے بیان کیا. وہ جملہ یہ کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی. مانا نہیں کہا، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم ضائع نہیں ہوں گے، ہم نہیں مریں گے، میرا رب میرے ساتھ. جب غار میں صدیق اکبر نے تھوڑا سا خدشے کا اظہار کیا، چونکہ غار کے اندر اندھیرا تھا، اوپر والے کو اندر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن باہر روشنی تھی. وہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اندر والوں کو نظر آ رہے تھے. جیسے آج کل بعض شیشے ایسے آتے ہیں جو جدھر روشنی ہوتی ہے ادھر نظر آتا ہے، جدھر اندھیرا ہوتا ہے اس طرف نظر نہیں آتا. دن کو جیسے گھر میں آپ بتی وتی کچھ نہیں جلاتے ہو، باہر روشنی زیادہ ہوتی ہے تو باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا، اندر والے باہر کا سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وہ کچھ ایسا سسٹم بنا. مکڑے نے جالا بھی بنایا ہوا اور کہتے ہیں کہ کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے، واللہ والا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ لوگ ذرا سا بھی نیچے غور سے دیکھیں گے نا اللہ کے رسول، ہم نظر آ جائیں گے، ہم نظر آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا انا معی ربی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں کہا، ہم دونوں کے ساتھ. ان اللہ معنا، ارے جن کے ساتھ اللہ ہو اس کو تو جنت میں جانے سے روکے گا؟ تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا. اور پھر اس بندے کو روکے گا، اس بندے کو روکے گا جس بندے کو اللہ کے حبیب نے کہا ابو بکر تو ایسا شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو، مجھ سے داخل. گویا جس دروازے سے تو داخل ہوگا وہ دروازہ خود کو خوش نصیب سمجھے گا. جس بندے کے داخلے سے جنت کا دروازہ خود کو خوش نصیب سمجھے، اس کو تو جنت سے محروم کرے تو ہی بد نصیب، تو بد نصیب. اپنی خیر منا. پھر وہ بندہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر جس نے بھی احسان کیا تھا، علی نے احسان کیا، ابو عمر نے احسان کیا، عثمان نے احسان کیا، طلحہ زبیر نے احسان کیا، عباس نے احسان کیا، جس نے بھی احسان کیا میں سب کے بدلے ادا کر چکا بدلے. ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، اس کے بدلے قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا، میں نہیں چکا سکا، اللہ ہی چکائے. اس شخص کے بارے میں کوئی گمان کرے، کوئی شک کرے. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں
کہتے ہیں جی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، پہلے تو لوگوں کو دیتے رہے، فتح ہی نہیں ہو، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اللہ نے خیبر بھی فتح کرا دیا، اور رسول اللہ نے جب جھنڈا حضرت علی کو دیا تو حضرت علی کو ولایت بھی مل گئی، ولایت بھی مل گئی، ٹھیک، ہمیں اس سے کوئی انکار۔ لیکن جس کو اللہ کے رسول نے جھنڈا تھمایا اس کو ولایت مل گئی، یہ آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس کو اللہ کے رسول دنیا سے جاتے جاتے مسلح تھما کے گئے اس کو کچھ بھی نہیں ملا، جس کو آپ نے مسلح تھمایا۔ صدیق اکبر کی پوری خلافت میں سیدنا علی پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عباس پیچھے پڑھتے رہے، حضرت عثمان پیچھے پڑھتے رہے، حضرت عمر پیچھے پڑھتے رہے، حضرت حسن حضرت حسین پیچھے پڑھتے رہے، اور جب آپ بیمار تھے لوگوں نے آ کر کے کہا، اور کہنے والے کوئی غیر نہیں تھے، حضرت عباس حضرت علی دونوں ہیں، اللہ کے رسول مسجد لوگوں سے بھر چکی ہے، وہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو، آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، آپ کو تھوڑی طبیعت سنبھلتی نظر آئی، آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ، حضرت علی نے ایک کندھے میں اور حضرت عباس نے ایک کندھے میں سہارا دے کر آپ کو اٹھایا، آپ کے پاؤں بالکل ایسے لٹک رہے تھے، طاقت نہیں تھی، پاؤں میں جان نہیں تھی، اور آپ کو جیسے اٹھایا گیا آپ غش کھا کے پھر گر پڑے، 2 دفعہ ایسا کیا گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ مجھ میں ہمت مسجد تک جانے کی، حالانکہ گھر آپ کا کمرہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ نہیں کہ 3 گلیاں دور سے آنا پڑتا، جڑا ہوا، آپ نے جب دیکھا کہ مجھ میں اب مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہے، حالانکہ کندھا دینے والے علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، وہاں دیگر صحابہ موجود ہیں، آپ کا دوہرا داماد حضرت عثمان بھی موجود ہے، اور آپ کے سسر حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو یہ میرا حکم ہے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھ۔ جس کو مسلح دیا اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں، یہ تو مسلح تو وہ منصب تھا، مسلح تو وہ منصب تھا کہ تاکہ میرے بعد کوئی جھگڑا کوئی اختلاف کوئی پیدا ہی نہ، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کے بعد فوراً ابو بکر کا انتخاب کر لیا گیا، اور سارے صحابہ نے اس میں، حضرت علی بھی، سارے صحابہ نے اس کی بیعت کی۔ میرے بھائی ان چکروں میں نہ پڑو، صحابہ کی عزت کرو، ان کی محبت کو دل سے نہ نکالو، اللہ کی قسم صحابہ کا بغض لے کر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔